الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ بن سالم زبیدی سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو القاسم نے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شاخص بصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اوپر چلی گئی، پھٹ گئی، پھر کہا پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ، ثلاثاً 3 دفعہ یہ کہا، وقص الحدیث، اور سارا واقعہ سنایا۔ قالت عائشہ، تو عائشہ کہتی ہیں فما کانت من خطبتہما من خطبہ الا نفع اللہ بہا، پس ابو بکر اور عمر کے خطبوں میں سے کوئی بھی خطبہ نہیں تھا مگر اللہ نے اس کے ساتھ نفع دیا۔ لقد خوف عمر الناس، عمر نے لوگوں کو ڈرایا، وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا، کہ یقیناً ان کے اندر نفاق ہے۔ فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، پس اللہ نے ان کو اس چیز سے واپس پلٹا دیا۔ ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ، پھر ابو بکر نے لوگوں کو بصیرت دلائی، دکھایا ان کو الہدا، ہدایت، وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، اور ان کو اس حق کی پہچان کروائی جو ان کے ذمے تھا۔ وَخَرَجُوا بِهِ، اور وہ نکلے اس حق کو لے کر، یتلون، وہ یہ تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، شخصا، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو ہم ادباً، میرے پاس ایسے فوری الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، وگرنہ عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کا پھٹ جانا، آنکھیں تاڑے لگ جانا۔ جب کسی بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی آنکھیں ایسے اوپر کی اوپر رہ جاتی ہیں، آنکھوں کا بے جان ہو جانا، بے حرکت ہو جانا، اسے کہتے ہیں نظر کا پھٹ جانا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوئی جو ہر بندے کی موت کے وقت آنکھوں کی ہوتی ہے، تو آپ نے ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے کہا کہ پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، جو سب سے اونچا دوست ہے، سب سے اونچا جو ساتھی ہے، اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے آخری یہ انداز اختیار کیا، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان 2 بندوں نے خطبہ دیا، پہلا خطبہ عمر نے دیا رضی اللہ عنہ، ان کے خطبے سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوا۔ عمر نے لوگوں کو نفاق سے ڈرایا کہ تمہارے اندر نفاق ہے، تم باز آ جاؤ، تم میں منافقین موجود ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو دیکھنا پھر کیسے تمہارا انجام ہوتا۔ اس خطبے کا بھی بڑا اثر ہوا، بہت سارے لوگوں پر ڈر آیا، بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کی طرف پلٹے۔ اور دوسرا خطبہ ابو بکر کا تھا، جو عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو ابو بکر آئے اور آ کر کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا۔ پھر ابو بکر نے دیکھا کہ عمر اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں رہے، پریشانی اور غم کی وجہ سے، تھوڑا سا ہٹ کر خطبہ شروع کر دیا، سائڈ پہ جا کے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں، لوگ عمر رضی اللہ عنہ سے اٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کا خطبہ سننے لگے۔ تو جب لوگ ادھر آ گئے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ تھا وہ جو پیچھے گزر گیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اثر کی، لوگوں کے کانوں سے یہ آیت ایسے داخل ہوئی، حالانکہ یہ آیت پہلے اتر چکی تھی اور ہم سب اس کو بھول چکے تھے، ذہنوں میں نہیں تھا اس آیت کے بارے میں، لیکن عین موقع پر جب ابو بکر نے اس آیت کو پڑھا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام کو تسلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول فوت ہو چکے، یہ بھی جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس دن اس خطبے سے اٹھ کر جو بندہ بھی مسجد سے باہر نکلا ایک دوسرے کو ملتا،
وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ہر بندے کی زبان پہ یہ آیت مبارکہ تھی۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے لقد بصر ابو بکر الناس، ابو بکر نے لوگوں کو بصیرت دکھائی نبی کے معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ والی ذہنیت تھی کہ نہیں، ابو بکر نے بصیرت دلائی اور ان کو اس وقت احساس دلایا کہ نہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور تم میں سے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ تو فوت ہو گئے، اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ یہ بصیرت تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو اس سے دو تین باتیں بھی ثابت ہوئیں۔ پہلی تو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ، کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، تمام صحابہ کا اجماعی عقیدہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، عمر کا، تمام کسی ایک نے نہیں کہا کہ جی آپ تو زندہ ہیں، آپ تو فوت نہیں ہوئے، شہید تو زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا، آخری وقت وہ زہر آپ پر اثر کیا تو آپ بھی شہید ہیں، شہید تو زندہ ہوتے ہیں۔ ایسی کسی نے بات نہیں کی، اجماعی اور اتفاقی عقیدہ۔ بخاری کے لفظ آپ نے سن لیے، موت آ چکی، اس لیے یہ عقیدہ معلوم ہوا۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت، خلا کا معنی گزر جانا، یعنی فوت ہو چکے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول گزر چکے، تو عیسیٰ بھی گزر چکے، عیسیٰ بھی فوت ہو چکے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے ہر جو قانون ہے اس سے استثناء موجود ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوں گے لیکن ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی وہ آسمانوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، پھر اس کے بعد وہ زمین پر آئیں گے، وہ یہاں پر رہیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اپنی زندگی پوری کر کے اپنی تبھی فوت ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ نہیں نکلتا، کیونکہ دوسری آیات سے واضح طور پر اس کی استثناء ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ملے جلے نطفے سے مراد مرد اور عورت کا نطفہ، جو بھی انسان ہے وہ ملے جلے نطفے سے پیدا ہوا۔ اب آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، ابو الانسان ہے، وہ تو نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو ہر چیز سے ایک چیز مستثنا ہوتی ہے، ایکسیپشنل جس کو کہتے ہیں، معاملات کچھ ہوتے ہیں جو اس سے استثنائی صورت شمار کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس آیت مبارکہ میں استثنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا دوسرے مقام پر کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کی وہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے جو خاص اور عام کا فرق ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا وہ خطبہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ نے اس سے لوگوں کو بڑا نفع دیا۔ دونوں کے خطبوں میں خیر تھی، اگرچہ ابو بکر کا خطبہ بصیرت پر مبنی تھا لیکن عمر کے خطبے میں بھی خیر تھی، منافقین کے لیے اس میں بڑی ترہیب تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3669 اور 70۔